السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 172 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف، یستنکف کا معنی ہوتا ہے وہ آر رکھے گا، یعنی حقیر سمجھ کر سرتابی کرے گا، وہ برا سمجھے گا، انکار کرے گا۔ اور لن یستنکف، لن کی وجہ سے فا کے اوپر زبر آئی، ہرگز آر نہیں سمجھیں گے، ہرگز باز نہیں رہیں گے، ہرگز انکار نہیں کریں گے۔ کون؟ مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ این یکونا، یہ کہ ہو، عبدن، بندہ، للہ، اللہ کا، اللہ تعالی کے لیے۔ وللملائکۃ، اور نہ ہی فرشتے آر سمجھیں گے، نہ ہی فرشتے باز رہیں گے، مقربون، جو مقرب ہیں، جو قریب ترین ہیں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز آر نہ سمجھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اللہ کا بندہ ہیں۔ وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کو آر سمجھیں گے، انکار نہیں کریں گے۔ ومن یستنکف، اور جو کوئی انکار کرے گا، جو کوئی برا سمجھے گا، عن عبادتہ، اس کی بندگی سے، یعنی اللہ کی بندگی سے، ویستکبر، اور تکبر کرے اور سرکشی کرے گا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر سرکشی کرے گا۔ فسیحشرہم، پس ان قریب، یعنی جلدی ہی وہ ضرور جمع کرے گا، ہم، ان کو، یعنی جو بندہ آر سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، ان کو، الیہ جمیعا، سب کو اپنی طرف۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جسے آر ہو اس کی بندگی سے، یعنی جسے اس کی بندگی سے آر ہو، شرمندگی ہو، اور وہ تکبر کرے، تو اللہ تعالی ان سب کو اپنے ہاں جلد جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس ان کو پورا دے گا۔ کیا چیز؟ اجور، اجر کی جمع، بدلہ، ریوارڈ، ثواب، اجورہم، ان کے اجر، ان کے ثواب، اور یزیدہم، اور ان کو کچھ زیادہ بھی دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ، تو اللہ تعالی ان کو پورا انہیں اجر دے گا، اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ بھی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے استنکفوا، انکار کیا، یعنی انہوں نے، ہوتا ہے نا جیسے پیچھے بھی یستنکفوا کا معنی بتایا تھا، کسی کو حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر سرتابی کرنا، یا وہ آر سمجھنا، یا وہ برا سمجھنا، یا انکار کرنا، ایٹسٹرا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، جیسے فرعون ہے، تکبر کی وجہ سے خود کوئی بڑا سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، پس ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما، کیسا عذاب؟ دردناک عذاب دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن جنہوں نے بندہ بننے کو آر سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ،
اور نہ وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا ولین دوست ولی مددگار. اس کے بہت سارے معنی میں نے آپ کو بارہا بتائے ہیں. ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار پائیں گے. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور اپنے لیے وہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم تحقیق آئی تمہارے پاس برہان دلیل برہان بیان حجت وغیرہ اور براہین جمع ہیں. من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے وانزلنا اور ہم نے اتارا الیکم تمہاری طرف نورم مبینہ نور روشنی اور مبینہ چمکتا ہوا ظاہر واضح. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف نور درخشاں چمکتا ہوا ہم نے اتارا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ تعالی پر واعتصموا اور محکم یعنی مضبوط پکڑا بھی اس کو فَسَيُدْخِلُهُمْ پس وہ ان کو داخل کرے گا. سائی معنی ہوتا ہے ان قریب جلدی ہی ان کو داخل کرے گا. فی رحمت منہ اپنی طرف سے فی میں رحمت میں اپنی طرف سے وفضل اور فضل ویہدیہم اور ان کو ہدایت دے گا ان کو دکھا دے گا الیہ اپنی طرف صراط راستہ مستقیمہ سیدھا پکا جو سیدھا راستہ ہوتا ہے صراط مستقیم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر پہنچائے گا. وضاحت جان لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. آپ جانتے ہیں ان آیات میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آر نہیں سمجھیں گے اس بات کو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ تو الٹا اعزاز ہے نا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور اپنے بندہ ہونے کا اعتراف باعث ہزار فخر و نازش ہے فخر ہے. آر نہیں ہے بلکہ کیا ہے فخر ہے پراؤڈ ہے. وہ بھلا کیوں اس کو آر سمجھیں اور حقیقت یہی ہے نا انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے یہ کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے اور اپنے گلے میں اللہ تعالی کی بندگی کا توق ڈال کر اس کی جناب میں حاضر ہو. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے نا اعزاز کی بات. جیسے چلیں رسول اللہ کی بات میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے دوبارہ کرتے ہیں ایمانوں کو بھی تازہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات مقام قرب کی انتہا تک پہنچے
یعنی مقام قرب کی انتہا تک پہنچے، آسمان کی بلندیوں تک. سوچیں تو صحیح. تو رب کریم نے پوچھا بما اشرفک یا محمد، اے سراپر ستائش خوبی، میں آج تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں، یعنی میں آج تجھے کس نام سے بلاؤں یا محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیہ، مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما. ساری زندگی زمین پہ میں اللہ اللہ کرتا رہا، اب خود تو کہتے تو میرا بندہ ہے. یہ اعزاز کی بات ہے نا. اور شاید یہی حکمت ہے. ہم نے جو معراج والی آیات پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ کون سی آیات ہے ذرا بتائیے تو صحیح. جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبد ہی کا لفظ مذکور ہے. یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی اعزاز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، آر نہیں سمجھتے. اسی طرح جو مقرب فرشتے ہیں، تمام انبیاء، ہم بھی تو اس پہ فخر کرتے ہیں نا، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہے نا ایسی بات؟ اصل میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور آپ سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں. تو پھر یہ آیت مبارکہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کا بندہ ہونا باعث فخر ہے، نہ کہ باعث شرم. اور پھر اللہ کی عبادت سے نفرت کرنا اور اس میں شرم محسوس کرنا یہ مومن کا نہیں، کافر کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ کافر کا کام ہے. پھر ساتھ ہی بتایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں بتایا کہ اللہ کی بندگی کو اپنا اعزاز اور اپنے سر کا تاج سمجھنے والوں یعنی مؤمنین صالحین کو بشارت، اور اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرنے والوں کو وعید بتائے گی. پہلے گروہ کو تو بھرپور اجر ملے گا جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے گا، اور اس کے ساتھ فوراً ہی فرمایا ان پر فضل الہی کی مزید بارش بھی برسے گی جس میں رب کریم کا دیدار بھی شامل ہے نا بڑی بات. اور اس کے برعکس عبادت الہی کے منکروں اور اس سے تکبر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ آگ، عذاب ملے گا. آگ ملے گی، عذاب ملے گا. اور 174 آیت میں تمام لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانے کے لیے، کسی جگہ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں. عام اعلان کر دیا، لوگوں تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سرتابہ اللہ عز و جل کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں، اور وہ منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں. جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں کو ملے نا، ان سے زائد ملے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کے قدمین تک خود اللہ تعالی کی وحدانیت اور ذات اور صفات کی دلیل ہیں. کیسے؟ چلیں چند باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں آپ کے منہ مبارک حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں رکھے ہوئے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دشمنوں پر فتح انہی کے سبب سے حاصل ہوتی ہے، انہی کے وسیلے سے، یعنی اللہ ہی دیتا ہے نا فتح. تو لیکن دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، جو توحید کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو توحید کو اچھی طرح جانتے. اس کی وضاحت میں نے آپ کو بتائی ہوئی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ہر کل کی پگڑی میں بھی کیوں یہ منہ مبارک رکھے گئے، کیونکہ اس کے سر میں درد ہوتا تھا. اور یہ بھی ایک اس کی بھی وضاحت میں نے بتائی ہوئی ہے کہ بسم اللہ بھی لکھے ایک کو دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور جب بیماری آتی تو پھر ہر طرف ہاتھ تو مارتے ہیں نا لوگ، تو اس نے بھی مارے ان لوگوں نے بھی. اور اس کی وضاحت آپ جانتے ہیں کہ اس کی پگڑی میں رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، اور اس کو اللہ نے شفا دی. اس کے علاوہ بہت ساری واضح طور پر چیزیں ہیں جس میں چند بتا دیتی ہوں.
حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھ دیے جائیں. کیوں؟ تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل دیا جائے، میری آنکھوں اور لبوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو. اس سے کیا پتہ چلا کہ منہ مبارک قبر کی مشکل آسان کرتے ہیں. پھر صحابہ کرام کے جو معمولات تھے رضی اللہ تعالی عنہم، بیماروں کو منہ مبارک کا غسل دیتے تھے، پانی میں ڈپ کرتے تھے اور مریضوں کو پلایا کرتے تھے. یہ توحید اچھی طرح جانتے تھے، یاد رکھیے. حضرت طلحہ کے گھر ایک بار منہ مبارک پہنچ گئے تو انہوں نے ساری رات ملائکہ کی تسبیح اور تعلیل سنی تھی خود. پھر آنکھ مبارک کا دیکھیے معجزہ کہ قیامت تک کے واقعات کو بہت ساری آپ احادیث پڑھیں، جنت، دوزخ، عرش، کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ رب ذوالجلال کو بھی دیکھا. نماز کسوف جب پڑھے تھے تو جنت اور دوزخ کو مسجد کی دیوار میں دیکھا. بھی حدیث طیبہ آپ نے سنی ہوئی ہے، جب مقتدیوں نے پیچھے حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پھر ناک مبارک کا معجزہ بھی ہے کہ جس سے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگی. یہ سارے بڑی لمبے واقعات ہیں، میں اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں. زبان کا معجزہ کہ جن کی ہر بات وہی خدا ہو اور وہ زبان جو نکلا وہ پورا ہوا. اور منہ کا لاب دیکھیں، حضرت جابر کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی، آٹے میں ڈال دیا تو 4 سیر آٹا جو تھا وہ 1000 آدمیوں نے کھایا پھر بھی کم نہیں ہوا. خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھ دکھتی پہ لگایا تو آنکھ کو آرام. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اب سانپ نے کاٹا پاؤں پہ لگایا تو اس کو آرام. کھارے پانی میں ڈالا تو اس کو اللہ نے میٹھا کر دیا. ہاتھ مبارک دیکھیے کہ بدر کے دن ایک مٹھی بھر کے وہ جو کنکریوں کی کفار کو ماری تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی، اور اسی ہاتھ میں آ کر کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھا. اور وہ پھینکی کیا تھی؟ سارے کفار جدھر بھی بیٹھے ہوتے سب کی آنکھوں میں پہنچی. پھر انگلیوں کا بھی تو معجزات ہے نا. ایک دفعہ پیالے میں انگلیاں رکھی، یہ میں نے پوری ڈیٹیلز آپ کو سنایا ہوا ہے. اور اتنا پانی جاری ہوئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو 1500 تھے، اگر لاکھوں لوگ ہوتے تو تب بھی پانی کم نہ ہوتا. پھر انگلی کے اشارے سے چاند چیر دیا، یہ بھی تو اللہ نے طاقتیں دی نا. پھر پاؤں مبارک تو دیکھیں کہ پتھر پہ چلتے ہیں تو پتھر ان کا اثر لے نشان پڑ جاتے ہیں. فرش پر بھی چلیں، عرش پر بھی، اللہ اکبر. تو ہر عضو پاک بڑی شانوں والا. پسینہ دیکھیں، ہمارے پسینے کے حال دیکھیں، اور محبوب کا وہ تو خوشبو کے طور پہ لوگ استعمال کرتے تھے نا. گویا میرے محبوب کا جاگنا سونا اور ہم سے جدا ہے ٹوٹلی. ہم تو سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتے ہیں مگر ان کا وضو نہیں جاتا تھا. تو اور جسم مبارک کا دیکھیں، سایہ تک نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ تاکہ کسی کی قدم نہ آ جائے. شان ہے نا. تو ہر ادا یوں سمجھیں کہ پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، نور ہی نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. روشن نور سے مراد قرآن کریم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا. بہت خوبصورت آیات، بہت ہی پیاری آیات. اور پھر 175 آیت میں ایمان والوں کو رحمت، فضل، سیدھے راستے کی بشارت بھی عطا فرمائی. رحمت سے مراد جنت ہے اور فضل جنت میں کرم بالائے کرم والے امور ہیں. اور سیدھا راستہ آپ جانتے ہیں دین اسلام ہے جو سیدھا قرب الہی تک لے جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب پہ خصوصی کرم فرمائے، قسطوں کی حفاظت فرمائے. جو معاونین ہیں ہمارے ان کو اللہ کامیابیاں دے. اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں اپنی آخرت کو مزید خوبصورت کرنا تو آپ اگر کوئی ویڈیو بنا سکتے ہیں یا لکھ سکتا ہے، جیسے آپ کی بہن لکھتی ہیں ترجمہ تو آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے عطاء القرآن کے ساتھ جڑ کے اپنے
نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. دعاؤں کی درخواست رہے گی. ہمارے تمام ایڈمنس کو، تمام لوگوں کو اللہ کامیابیاں دے. سننے سنانے والوں کو، فارورڈ کرنے والوں کو بھی کامیابیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.